قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي العامل المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام و شورائے اعظام، رونق شیز خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت قائد اہل سنت راجہ علی شریعت حضرت علامہ مولانا سید انس بابو صاحب نقشبندیت تشریف فرما کے بہت ہی جلد رونق شیز ہوں گے. ہم تمامی حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں گے. شاید کہتا تھے کہ کس زبان سے ہو گیا داستان اہل بیت، کس زبان سے ہو گیا داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے رہے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے رہے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے رہے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں. کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. اور یہ شعر خاص طور سے اپنے علماء کرام کے خاص توجہ کا طالب کہ صاحب دور نے بلایا ہے، حسن مستور نے بلایا ہے، صاحب دور نے بلایا ہے، حسن مستور نے بلایا ہے. روشنی کی نہ ہو تو عالم میں، ارے نور کو نور نے بلایا ہے. روشنی کیوں نہ ہو تو عالم میں، روشنی کیوں نہ ہو تو عالم میں، نور کو نور نے بلایا ہے. اور نور پر مجھ کو نور لکھنا ہے، نور پر مجھ کو نور لکھنا ہے، زندگی میں ضرور لکھنا ہے. آسمان چاند کا وقت دے دے مجھ کو نام حضور لکھنا ہے. آسمان چاند کا وقت دے دے، آسمان چاند کا وقت دے دے مجھ کو نام حضور لکھنا ہے. اور جد گئے کبریا مدینہ ہے، پڑھیے سرد علام مدینہ ہے. شہر لاکھوں حسین ہے لیکن حسن کی انتہا مدینہ ہے. شہر لاکھوں حسین ہے لیکن، شہر لاکھوں حسین ہے لیکن. آپ حضرات گھبرا گئے تو نہیں، آپ حضرات تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. صاحب دور نے بلایا ہے، حسن مستور نے بلایا ہے. روشنی کیوں نہ ہو تو عالم میں، نور کو نور نے بلایا ہے. اور بہشتے حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے صاحب کی تعبیر تو دیکھو. ہوا کا لگ گئی بیمار مجھے ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو. اور یہ شعر کہ کہاں میں چشم آوارہ، کہاں وہ گنبد خضرا، کہاں میں چشم آوارہ، کہاں وہ گنبد خضرا. مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو. معزز سامعین، بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو، اس لیے کہ ہر سال آتا ہوں، اتفاق ہے، اللہ کا فضل ہے. علی جناب حامد صاحب شاہی صاحب اور بڑے بھائی ثاقب صاحب کی مہربانی، اور سادہ صاحب، ان لوگوں کا معصوم صاحب حضرت اللہ مولانا مفتی معصوم صاحب کی مہربانی، ان لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے شفقت ہے. ہر سال آتے ہیں، اللہ کا بے بلا احسان ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے، میں اس وقت کھڑا ہوتا ہوں جس وقت کم، یعنی وقت
کی دامن سمیٹی ہوئی ہوتی ہے اور یعنی کہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اتنی ہی وقت میں جتنا وقت مجھے ملا ہے میں اتنی ہی اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھ سے قبل آپ نے بہت اچھی خطاب سنی، سوال فرمائی، بس اسی خطاب کو کچھ آگے بڑھاؤں۔ برادران ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار رکھے، اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ حضرت سامعین اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے عرض کرتے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، میرے صدقے میں تمہیں جان ملی، میرے صدقے میں تمہیں جو اولاد ملا، میرے صدقے میں تمہیں نفال ملا، ساری نعمتیں میری صدقے میں ملا، مگر ان نعمتوں کا بدلہ میں تجھ سے نہیں مانگتا، مگر اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری قرابت کی محبت، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے عقیدت کرنا، میرے اہل بیت سے الفت کرنا۔ برادران ملت اسلام کا اب اہل بیت کی فضیلت کیا ہے؟ اب یہاں پر یہ توجہ کریں کہ اہل بیت سے اگر محبت کریں گے تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضرت سامعین بس تھوڑی دیر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سامعین اگر نجات کا ذریعہ چاہتے ہیں تو اہل بیت کی طرف سے آنا ہوگا، اگر جنت میں ٹھکانا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی طرف آنا ہوگا، اگر خاتمہ ایمان پہ چاہتے ہیں تو اہل بیت کی طرف آنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ جس کے دل میں اہل بیت سے عقیدت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت سے الفت ہوگی، کہ وہ اس دنیا سے جائے گا تو کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے، بلکہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو کامل ایمان کے ساتھ جائے گا۔ تو اکثر سامنے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے عقیدت کرنے والا، اہل بیت سے الفت کرنے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے گا، اور جب وہ اپنے جب بھی وہ اس دنیا سے جائے گا تو توبہ کر کر جائے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت کی برکت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے تارے اعمال ہیں، جب تک آسمان پر تارے موجود ہیں نظام آسمان سلامت ہے، اسی طریقے سے دنیا والوں کے لیے میری آل امان ہے، جب تک دنیا میں میری اہل بیت رہے گی اس طریقے اس وقت تک نظام دنیا سلامت رہے گا۔ جب آسمان کے تارے ختم ہو جائیں گے نظام آسمان ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب دنیا میں اہل بیت کا خاتمہ ہوگا اس دن وہ اکثر سامعین اس دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اس دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اہل بیت کی بڑی محبتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نسل کو باقی رکھنے کا ذمہ اپنے کرم پہ نہیں لیا، لیکن اپنے محبوب کی نسل کو باقی رکھنے کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے۔ وہ حضرت سامعین اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری ابتدا میں محمد رسول اللہ ہوں اور تمہاری انتہا میں میرا ہی خاندان محمد مہدی ہوگا۔ وہ حضرت سامعین اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت سے عقیدت کرے، سچی الفت کرے، سچا پیار کرے، برادران ملت اسلامیہ سے دکھاوے کا نہیں، سچی عقیدت کرے۔ یہ آل رسول ہے، آل رسول آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں عشق رسول کتنا ہے، اگر اس کو جانچنا ہے تو اس طریقے سے جانچا جا سکتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت سے کتنی محبت ہوگی اس کے دل میں عشق رسول اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جس کے دل میں اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت ہے تذکرہ سنتا جس کے چہرے میں چھا جاتے ہو، جن کا چہرہ چھا جاتا ہو عشق کا دعویٰ کر لے، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ برادران ملت اسلام کا بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزار دینا ایک ہزار سال کی عبادت۔
رسول نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزار دینا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بلکہ آؤ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھروسے قیامت جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، اس نفسی نفسی کے عالم میں تمام لوگ ایک ذات کو ڈھونڈ رہی ہوگی جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تمام لوگ ایک ذات کی تلاش ہوگی۔ یہاں ابراہیم خلیل اللہ کو اگر کسی ذات کی تلاش ہوگی تو وہ محمد رسول اللہ کی تلاش ہوگی۔ اس لیے کہ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے اللہ کو آج رسول اللہ کی ابراہیم خلیل اللہ کو بھی جس ذات کی تلاش ہوگی اسی ذات کو محمد رسول اللہ برادران ملت اسلامیہ۔ اب اس میدان محشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے تک بس تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، صبح قیامت سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے تک جتنے انسان ہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوگے بلکہ منافق بھی ہوگے، مشرک بھی ہوگے، کافر بھی ہوگے، سب اکٹھا ہوگے۔ بلکہ اگر الفاظ کے میدان میں اگر الفاظ کے میدان میں کوئی حاجی کا حجم گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ تلاش کرتے کرتے انسان گم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ مل جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہاں 25,000 یا 25 لاکھ انسان اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں کسی ایک کو ڈھونڈنے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے تک تمام کے تمام موجود ہوگے اور سب ایک ذات کو ڈھونڈ رہے ہوگے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جسے نبی کا سردار کہتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ کو سب تلاش کر رہے ہوگے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب مجھے تلاش کرتے ہوں گے، میں کچھ لوگوں کو تلاش کرتا ہوں گا۔ اب حضور کی لیے تلاش کرتے ہوں گے، سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں، اب حضور کی لیے تلاش کرتے ہوں گے تو آقا نے فرمایا کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی میں اسے ڈھونڈ کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اسی لیے تو شاید کہتا ہوں کہ جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا، بے فکر ہو گیا وہ شفاعت۔ یا رسول اللہ، شفیق ملت، بزم حضوری، بزم وزیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب مجھے تلاش کرتے ہوں گے، سب مجھے ڈھونڈتے ہوں گے، لیکن میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی۔ قربان جائے بڑے مدد والے لوگ اپنے محلہ اپنے قسمت پر کہ آپ نے سید سعدوں کے دامن سے وابستہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے قسمت پر جتنا ناز ہے وہ کم ہے، اس لیے کہ کسی اور کا دامن نہیں بلکہ نبی کے آل کا دامن آپ کو ملا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پاک بیان کروں اور اس کے بعد سے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں تجھے کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت پر جو ملتا ہے، جو نعمت ملتی ہے وہ کسی اور پر نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھیں گے جنت ملے گا، روزہ رکھیں گے جنت ملے گا، حج کریں گے جنت ملے گا، زکات دیں گے جنت ملے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے آل سے محبت ہوگی، وہ کل قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا، یعنی انبیاء جنت کے جس درجے میں ہوں گے اہل بیت کا بھی اسی درجے میں داخل ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سوچیں تو صحیح، آپ فکر تو نہیں، وہ اہل بیت سے محبت، وہ اہل بیت سے عقیدت۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل بیت سے محبت کرنے والے کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا
تو اس شان سے انہیں پہلے سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، جس طریقے سے دلہن کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے شوہر کے گھر جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ذرا تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو پہلے سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ برادران اسلام کیا بڑی شان ہے، کبھی زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز اس پر ضرور گفتگو کروں گا کہ اہل بیت کی شان اور فضیلت کیا ہے۔ لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا نام عطا کیا۔ بس اسے اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لیں اور پکڑے رہیں اور اسی پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ مالک اگر بولنے میں کوئی ایسی لغزش خطا ابھی تو پوری زندگی ہو گئی ہو، ان تمام علماء کو گواہ بنا کر، سامعین کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا جو باتیں بیان کی اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد سے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گلشن میں پھول کھلتے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔